السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 22 ومن یقنت پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ پارے کا اختتام ازواج مطہرات کو واضح نصیحت سے تھا، وہی نصیحتیں ابھی جاری ہیں۔ امہات المؤمنین کو کی گئی نصیحتیں ان کی بیٹیوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ وَمَن یقنت، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے، یعنی ڈبل، اور اللہ کے ڈبل کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس قدر نیت میں عمل میں خلوص ہوگا، اللہ دگنا چگنا کرتا جائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ رزقاً کریم جنت تو ہے ہی، مگر دنیا میں بھی رزق کریم کی بشارت ہے، جیسا کہ ازواج مطہرات کو خیبر کی فتح کے بعد ان کے خمس میں سے جو حصہ ملنے لگا، ہر بیوی کو تقریباً 240 من کھجوریں اور 60 من جو ملا کرتے تھے۔ یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ امہات رسول اللہ کی تربیت کے نتیجے میں سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتیں۔ اس میں ہم بیٹیوں کے لیے بھی بڑی رہنمائی ہے کہ دین میں آنے سے دنیا ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ دنیا میں جو رزق ملنا ہوتا ہے قسمت کا، وہ رزق کریم کی صورت میں ملتا ہے، یعنی عزت کے ساتھ، کیونکہ دنیا کے طریقوں سے لیں گے تو ذلیل ہی ہو کے رہ جائیں گے، اور اگر رب کے طریقے سے دین کے ساتھ لیں گے تو وہ رزق کریم ہو جائے گا، باعزت رزق۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت جیسی نہیں ہو۔ اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو۔ عام طور پر اس آیت کی روشنی میں اور ایک عمومی طور پر یہ تاثر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ عورت کی تو آواز بھی عورت ہے، یعنی پردہ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جس آواز سے منع کیا گیا ہے وہ نرمی کی آواز ہے، وہ بے حیائی کی آواز ہے، اور یاد رہیں بے حیائی کی آواز عورت تو کیا مرد کے لیے بھی ممنوع ہے، جبکہ قول معروف کی اجازت ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ عورتوں کو نرم بات سے خاص پرہیز اس لیے ہے کیونکہ عورت کی نرم بات کا غلط مطلب آسانی سے لیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے، یعنی کوئی نرم بات کا غلط مطلب لے، اسی لیے بات 2 ٹوک کلیئر اور معروف ہی ہو، یعنی درست ضرورت کی حد تک اور اچھی بات۔ اور واضح نصیحت تقاریر پر جو عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے، اگر وہ قول معروف نہیں ہے تو پھر خود ہی فیصلہ کیجئے کہ وہ کیا ہے۔ دین کی بات تو قول معروف میں نمبر 1 ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قول معروف کی تو اجازت ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور مزید آگے واضح الفاظ میں وَاذْكُرْنَا میں بھی اجازت ملتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ اب اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا باہر نکلنا حرام ہے، بلکہ ضرورت میں اور پردے کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ یہ غیر ضروری اور بلا پردہ یوں نکلنا حرام ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو۔ یہاں اہل بیت کن کے لیے آ رہا ہے؟ تمام الفاظ گواہ ہیں کہ یہ اہل بیت ازواج مطہرات کے لیے آ رہا ہے، مگر کتنے ہیں بد نصیب وہ جو امہات سے بغض میں انہیں اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت میں اگر بیویاں نہیں تو پھر اور کون ہے؟ مزید سورہ ہود کی آیت 73 سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت قرار دیا گیا، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو۔ پھر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عنکم اور علیکم، ان دونوں آیات میں کم جمع مذکر کی ضمیر ہے، تو یہ تو مطلب مردوں کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ عورتوں کے لیے بھی جمع اور مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور دونوں آیات میں اور سیاق و سباق میں یہ واضح ہے، کلام عرب میں یہ عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کے حوالے سے
ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اے مسلمانوں کی جماعت، ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے جس کی اذیت اب میرے اہل بیت یعنی گھر والوں تک پہنچ گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بھی اہل بیت میں شمار فرمایا اور اس کے لیے اللہ سے دعا کی۔ یعنی یہ تو اللہ کے قانون کے مطابق اہل بیت آپ کی ازواج میں خود بخود شامل ہیں، لیکن علی کی آل کو اللہ کے رسول نے فاطمہ کی اولاد کی وجہ سے اللہ سے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا۔ ترمذی کے حوالے سے ہے کہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر تھے، آپ نے فاطمہ، حسن، حسین اور علی رضی اللہ عنہم کو ایک چادر کے اندر کر لیا، پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں سو ان سے گندگی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی کی طرف ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا اور ان کے لیے گندگی دور کرنے اور انہیں پاک کرنے کی دعا فرمائی، جبکہ ازواج تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اور تمہارے گھر والوں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ یہ وَاذْكُرْن یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے خواتین کو، امہات کے ذریعے سے بنات کو بھی، مسلمان بیٹیوں کو بھی، عورتوں کے لیے بھی یہ تاکید ہے کہ دین کا علم حاصل کرو، یاد کرو، سمجھو، سیکھو اور سکھاؤ۔ اور اگر سکھانے میں آواز کو نکال دیا جائے کہ عورت کی آواز پردہ ہے، بتائیے پھر عمل کیسے ممکن ہے، خاص طور پر اس وقت جب کمیونیکیشن کا ذریعہ آواز تھی۔ اذکرنا میں یہ حکم ہے کہ دینی تعلیم سیکھو اور سکھاؤ، اور خطاب امہات کے ساتھ تمام مسلمات کو ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ عورتیں تقریر نہیں کر سکتیں، عورتیں بات نہیں سمجھا سکتیں، عورتوں کے لیے پابندی ہے، یہ بالکل دقیانوسی ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اسے خواہ مخواہ اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے، اسلامک ٹچ مذہب کا چورن بنا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں ہے، ہاں البتہ بے حیائی کی آواز کا پردہ ہے۔ جہاں تک دینی اور دنیاوی تعلیم کی بات ہے تو عورتوں کو باقاعدہ حکم ہے وَاذْكُرْن، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ وَاذْكُرْن ذکر کرو، ذکر کیا؟ یاد کرنا، کرانا اور پڑھنا پڑھانا سب اس میں شامل ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اب مزید آگے کی آیت میں اسلام نے جینڈر ڈسکریمنیشن کی، صنفی امتیاز کی، جنسی تفریق کی تردید کر دی، بلکہ ایکویلٹی کا جو درس دیا وہ عام ہے کہ ایز اے مسلم مرد عورت برابر ہیں، البتہ ڈیوٹیز، فرائض سب کے لیے الگ الگ ہیں۔ یعنی یوں نہیں کہ مردوں عورتوں کو ایک ہی حکم دیا، بلکہ بعض معاملات میں دونوں کو برابر رکھا اور بعض احکامات میں دونوں کو الگ الگ کیا۔ یعنی مردوں کا کام مردوں کے ذمہ لگایا، عورتوں کا کام عورتوں کے ذمہ لگایا۔ عورت مرد کا کام نہیں کر سکتی اور مرد عورت کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ دونوں کی الگ الگ پہچان ہے، الگ الگ خصوصیات ہیں۔ یہاں پر برابر کرنا یا ہر لحاظ سے عورت اور مرد کو زبردستی اکٹھا باندھنا، یہ دونوں پر زیادتی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس میں اصل کام کیا ہے؟ سچائی، صدقہ، صبر، روزہ، یہ اصل اعمال ہیں۔ جو بھی یہ کرے گا
وہ اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم پائے گا۔ اسی طرح حفاظت فروج یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے، یعنی جیسے عزتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا عورتوں کے لیے لازم ہے، ویسے ہی مردوں کے لیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اسلامی معاشرے میں بھی عورتوں کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ تو بے عزتی، عزتوں کی نیلامی، عزتوں کا جنازہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن مردوں سے جو بھی ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے، مرد ہے تو کوئی گالی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ مردوں کا ذکر ہی پہلے ہے۔ حفاظت فروج مرد پر زیادہ لازم ہے، حافظین پہلے ہے پھر حافظات ہے۔ اسلام میں مرد ہونے کی بنا پر کوئی چھوٹ نہیں ہے، نہ ہی عورت ہونے کی بنا پر لیڈیز فرسٹ، بلکہ اسلام میں عمل میں دونوں کو برابر رکھا اور اجر میں بھی برابر رکھا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ یہ آیت تمام احکام کے لیے عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں، قرآن و حدیث میں کوئی حکم آ جائے تو کسی کے پاس عورت ہو یا مرد ماننے یا نہ ماننے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، بلکہ اگر کوئی شریعت کے مقابلے میں کسی قیاس، رائے یا قول اقوال کی کوئی بات کرے گا، فقہ یا امام کو پیش کرے گا تو وہ شریعت سے دور ہو جائے گا۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیں، اور اللہ کا حکم پورا کیا جانے والا تھا۔ سورت کے شروع میں ایک جاہلانہ رواج کا رد تھا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے شمار ہوتے۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے جو زید بن محمد کہا جاتا تھا زید بن حارثہ ہی قرار دے دیا، لیکن چونکہ اس کی بیوی زینب تھی وہ آپ کی حقیقی بہو سمجھی جاتی تھی اور ان کے آپس میں اختلافات چل رہے تھے، قریب تھا کہ وہ طلاق دے دے۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ عنقریب اس کا آپ سے نکاح کر دیں گے۔ یہ نکاح اللہ کے حکم سے تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اعلان کرنے بتانے سے گریز کر رہے تھے، جس کا اس آیت میں اشارہ ہے کہ تو دل میں ایک بات رکھے ہوئے ہے لیکن اللہ کا امر تو ہو کے رہے گا، یعنی لوگوں کو اچھی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ جیسے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، ایسے ہی ان کی بیویاں حقیقی بہویں نہیں ہوتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے لوگوں کے دلوں میں ہر طرح کی ہچکچاہٹ کو، ہیزیٹیشن کو ختم کر دیا جائے۔ ما کان علی النبی، نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ الذین یبلغون، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ نبی بھی اللہ کے حکم کے آگے اپنی طرف سے نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو عام امتی کے لیے بڑا اہم ہے کہ لوگوں کی خوشی کی، لوگوں کی پسند ناپسند کی پرواہ کرنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور جو اللہ کے حکم کو ہی مقدم رکھتا ہے اللہ پھر اسے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ہر کام ہی سیدھا ہوتا ہے، وہ لوگوں کا محتاج ہی نہیں ہوتا، اور اللہ لوگوں کے دلوں کو بھی اس کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ ما کان محمد، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول بالاولیٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں بہت سے صحابہ سے متواتر احادیث آئی ہیں۔
آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب قرار دیا ہے۔ ترمذی کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ یہاں صبح و شام اذکار کی اور اسی طرح ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی تاکید ہے۔ یاد رکھیں کہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ زبان سے تسبیحات پڑھ لیں تو ذکر ہو گیا، بلکہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر عملی بھی ہوتا ہے، یعنی دل میں کسی بھی لمحے انسان اپنے رب سے غافل نہ ہو کہ مکمل بھول جائے، بلکہ ہر وقت اپنے رب کی یاد ہو۔ اسی طرح عملی طور پر تمام معاملات میں رب کے حکم کو مقدم کرنا یہ عملی ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ تو ذکر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ذکر کو سمجھنا چاہیے اور ہر طرح سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن سے، اور روشنی کرنے والا چراغ۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان، اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کر، اور اللہ پر بھروسہ کر، اور وکیل کی حیثیت سے اللہ کافی ہے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے حسن ظن کو پورا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، سو انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے کہ جنہیں نکاح کے بعد انٹرکورس سے پہلے طلاق ہو جائے۔ عدت تو ان پر کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک حق مہر کی بات ہے، اگر وہ فکس ہو چکا تھا تو پھر ہاف ملے گا، اور اگر فکس نہیں ہوا تھا تو پھر مہر نہیں ملے گا، لیکن دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ اضافی اخلاقی طور پر دینا ضروری ہے۔ جیسے فرمایا فمتعوہن، سو انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا، یعنی عیب بیان کرنا، خامیاں نکالنا، بات کو اچھالنا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر طلاق کے وقت کیا جاتا ہے۔ فریقین ایک دوسرے کو لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے، اور طلاق کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں اسلام میں نکاح کا آپشن ہے وہیں طلاق کا بھی آپشن ہے، بلکہ طلاق کے حوالے سے کہ اللہ کو سب سے مبغوض ہے اور عرش ہل جاتا ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، احادیث میں ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ مطلقہ کے لیے احکام ہے، بیوہ کا حکم ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نکاح ہوا اور اس کے بعد خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس پر عدت بھی ہوگی اور وہ خامند کی وارث بھی ہوگی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، بے شک ہم نے تیرے لیے تیری بیویاں حلال کر دیں جن کا تو نے مہر دیا ہے، اور وہ عورتیں جن کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنا ہے، اس غنیمت میں سے جو اللہ تجھ پر لوٹا کر لایا ہے، اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومن عورت اگر وہ اپنا آپ نبی کو ہبہ کر دے، اگر نبی چاہے کہ اسے نکاح میں لے لے، یہ خاص تیرے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان عورتوں کے بارے میں فرض کیا جن کا مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ترجی من تشاء، ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے، اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، اور تو جسے بھی طلب کرے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہوں جو تو انہیں دے، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑے حلم والا ہے۔ لا یحل لک النساء، تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے، اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے، مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے،
اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اس آیت میں امہات کے بلند مرتبے کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ جو آپ کا ساتھ چن چکی ہیں آپ نے انہیں واپس نہیں بھیجنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ بیٹھے رہو اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو، بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارا کبھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی گئی، لوگ آتے پھر کھاتے اور چلے جاتے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو باتوں میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ نے انہیں خود سے اٹھنے کو نہ کہا اور خود عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف چلے گئے، پھر بعد میں واپس آئے تو ابھی تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ پھر واپس چلے گئے، پھر جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ چلے گئے ہیں پھر آپ واپس تشریف لائے، اور آتے ہی آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس میں مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر عام لوگوں کے حوالے سے بھی یہ پیغام ہے کہ کہیں جا کر اٹھنا بھول نہ جائیں، اور دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں کہ کسی کی دی ہوئی دعوت اسی کے لیے زحمت نہ بن جائے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو دین کا قرآن کا علم نہیں، اور وہ کسی کی عیادت کے لیے جائیں، کسی کی تعزیت کے لیے جائیں یا خوشی میں شرکت کے لیے، بجائے اس کے کہ جا کر ان کے لیے فرحت کا سامان بنے، الٹا مصیبت کا سامان بن جاتے ہیں۔ مثلاً اوور ٹائم بیٹھنا یا اپنی بہت خدمت کرانا یا ان کو تکلیف میں ڈالنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس آیت میں اس حوالے سے مکمل رہنمائی دی گئی ہے۔ ان تبدو شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں۔ اور اے عورتوں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ کا بھیجنا رحمتوں کا نزول، اور فرشتوں اور نیک لوگوں کا مانگنا اللہ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ یاد رہے کہ سلام یہ نماز میں تشہد کے ساتھ خاص ہے، جب تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات اور پھر السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام نماز کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے ہاں جو نبی آ گئے میلاد مناؤ، کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھو، یہ سلام ہرگز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا کہ تشہد میں ہے، نماز میں ہے، درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے نام گرامی اسم مبارک سننے پر شارٹ درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر بھی سلف صالحین کا اجماع ہے۔ تو اس کے علاوہ مختلف جو فیبریکیٹڈ مارکیٹ میں درود ہیں وہ بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ تنجینا ہو، ماہی ہو، لکھی ہو، فلاں فلاں، یہ سب میڈ ان ہندوستان ہے، میڈ بائی شریعہ نہیں ہے، شریعت کی طرف سے سکھائے ہوئے بتائے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوگوں کی اپنی پیداوار ہے جو بدعات کہلاتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو، تو یقیناً انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یہاں بہتان کی شدید مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، یعنی باپردہ ہیں تو کوئی غلط ارادے سے ان پر نگاہ نہ ڈالے تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ لما نزلت، جب یہ پردے کی آیات حجاب نازل ہوئی
تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلی جیسے ان کے سروں پر سیاہ چادروں کی وجہ سے کوے ہوں۔ اس سے کالے برقعے کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ سر سے پاؤں تک ہونا چاہیے، اس میں چہرے کا پردہ بھی آ جاتا ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، یقیناً اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے تو ہم تجھے ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر کم۔ اس میں شہر کے غنڈہ گردی اور لفنگا بازی کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ شہر میں رہیں تو امن سے رہیں، وگرنہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے کیے جانا۔ جہاں عورتوں کے لیے بھی اسلامک ڈریس کاسٹیوم ہے، پردے کا حکم ہے، وہاں مردوں کے لیے بھی قواعد و ضوابط ہیں۔ اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے اور اس کے باوجود بھی اپنی غنڈہ گردی جاری رکھیں گے تو شریعت میں ان کے لیے سخت سے سخت سزا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کے طریقے کی طرح ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، اور تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید قیامت قریب ہو، یعنی پوچھنے کے بجائے تیاری میں وقت لگاؤ۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا، ٹرینڈز یوں تھے، ماحول یوں تھا، لوگ یہ کہتے تھے، انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا، لیکن ان کی یہ باتیں سنی نہیں جائیں گی، کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وہ کہیں گے ربنا آتہم، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ دوسرے مقام پر اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو ڈبل ڈبل سزا ملے گی، یعنی سب برابر ہو، کسی کے لیے رعایت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اسے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا اور جسم کے چھپانے کی وجہ سے طعنہ دیتے تھے کہ آپ میں کوئی عیب ہے۔ ایک موقع پر اللہ عز و جل نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا جسم دکھا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر نہا رہے تھے، اللہ کے حکم سے جس پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کپڑے لینے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسی اثناء میں ان لوگوں نے دیکھ لیا اور آپ کو حسین و جمیل پایا، کیوں اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے بنی اسرائیل کی الزام تراشی کے بعد ایمان والوں کو قول سدید کی تاکید کی، اور تقوی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی بہت ساری بدگمانیوں کی وجہ سے دوسروں کی بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں اور خواتین کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں کر جاتی ہیں۔ اچھا اس نے رشتہ نہیں کیا تو پھر یہ وجہ ہوگی، ضرور کوئی عیب ہوگا۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ انا عرضنا الامانہ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے۔ امانت سے مراد فرائض ہیں، اللہ کے احکامات ہیں جو قرآن میں بھی ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ فضیلت کا بھی ہے کہ جو ذمہ داری لے گا اس کو رتبہ بھی ملے گا۔ انسان نے عہدہ لے لیا، آج بھی دیکھیں تو انسان کی یہ جبلت میں، فطرت میں ہے کہ وہ عہدوں کا بڑا متمنی رہتا ہے، لیکن پھر یہ بھول جاتا ہے کہ نہ نبھا سکنے کی صورت میں وعید بھی تو آتی ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
سورہ الاحزاب مکمل ہوئی۔ سورۃ سبا یہ مکی صورت ہے، الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ حمد کا معنی کسی کی خوبیوں کی وجہ سے تعریف ہے۔ اللہ خوبیوں کا مالک ہے، اسی لیے اللہ ہی کی حمد ہے۔ یہ صورت ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سبا اور پھر اس کے بعد فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ یہ ابتدائی 2 آیات حمد بھی ہیں اور قبول کی ہوئی دعا بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر ضرور ہی آئے گی۔ اس رب کی قسم ہے جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے۔ اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یعنی مکمل ریکارڈ اللہ کے ہاں آلریڈی سیو ہے، اور ساتھ ساتھ اور بھی ریکارڈ مرتب ہو رہے ہیں، مثلا فرشتوں کا لکھنا، انسان کا خود اپنے جسم کا اپنے آپ پر گواہ، زمین کی گواہی، لوگوں کی گواہی اور مختلف گواہیاں۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے۔ قرآن میں جا بجا آج کے پارے میں آپ دوسری بار پڑھ رہی ہیں کہ رزق کریم اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، مگر لوگ رزق کی تلاش میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سود اور دیگر حرام کاریاں یہ سب رزق کی خاطر کی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کی اطاعت میں رزق کریم کی بشارت ہے۔ والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ اس میں اہل علم کی شان ہے کہ یہ عمل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ عمل کے خوف کی وجہ سے علم ہی حاصل نہیں کرتے، تو یہ وہ غلط فہمی ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، وگرنہ علم تو عمل ہی لاتا ہے، اور بے علمی، جہالت عمل سے کوسوں دور لے جاتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً بالکل نئی پیدائش میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا ہے یا اسے کچھ جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان و زمین میں سے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ اقبال نے کہا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یعنی اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ہر طرف سے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ کہ کشادہ زرہیں بنا کر اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے، یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ نے باپ پر بے شمار انعامات کیے، پھر بیٹے پر بھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا اور شام کا چلنا 1 ماہ کا تھا۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے اذن سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے، یعنی نقشے دیتے اور وہ عمارت بنا دیتے، اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ مجاہدین کے لیے اور لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کس قدر وسیع پیمانے پر دیگوں میں جنات سے کھانا پکواتے۔ اعملوا آل داود شکرا،
اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں۔ حقیقی شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کو صحیح جگہ پر اس کی راہ میں خرچ کریں، یہ حقیقی شکر ہے۔ مگر نہ چیزوں کو اپنی مرضی سے صرف اپنی ذات تک رکھیں اور کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر کا حق ادا نہیں ہے۔ شکر بھی ذکر اور صبر کی طرح قلبی، عملی، ہر طرح سے ہوتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام اتنی سلطنت کے باوجود موت سے نہ بچ سکے، اور پھر جنات کا حال کیا ہے، وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ ما دلہم علی موتی، تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے، جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ انتہائی مشکل بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام جو جنات سے سلیمان علیہ السلام لے رہے تھے، اور خود ان کے سامنے ایک لکڑی کے سہارے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ وہیں ان کی روح نکل گئی۔ جنات کو یہی لگا کہ وہ سامنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ جانے جب ان کی لکڑی کو دیمک چاٹ گئی اور وہ گرے تو جنات کو پتہ چلا کہ وہ تو اتنا عرصہ پہلے سے فوت ہو چکے تھے۔ اس میں بھی رد ہوتا ہے کہ انبیاء بھی موت سے نہیں بچ سکے اور جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، اور بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ سبا ایک علاقے کا نام تھا، ایک بادشاہ گزرا جس کے نام پر اس ملک کا نام سبا پڑ گیا۔ یہ علاقہ آج کل یمن کے نام سے معروف ہے۔ فرمایا کہ آیہ، اس میں ایک نشانی تھی، یعنی اللہ نے بڑی فراوانی دی ہوئی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں سے، اپنے رب کے دیے سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے۔ پاکستان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے زمین کا جو بھی ٹکڑا رکھا ہے اس کے نیچے خزانے رکھے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگوں کی ضروریات کے حساب سے قدر فیہا اقواتہا، جو رب کو پہچانتا ہے رب خزانے اگل دیتا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، مگر جو اعراض ہے یہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، یعنی پانی کا بہاؤ سیلاب اتنا تیز تھا کہ جتنا بھی بند باندھتے وہ ٹوٹ جاتا۔ ہر طرح سے بند باندھنا ان کے لیے عذاب بن گیا، اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یعنی سیلاب آیا، گندا پانی، تو پہلے وہ جو کھانے پینے پھلوں والے ثمرات باغات تھے ان کی جگہ جھاڑیاں اور کانٹے، جنگل، وبائیں اور نقصان پہنچانے والی چیزیں ہو گئیں۔ یعنی باغ تو تھے مگر نقصان والے، وہ پہلے جیسے باغ نہ تھے، پہلے جیسا پانی نہ تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں، اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا، راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو۔ مراد یمن سے شام تک سڑک کے کنارے مسلسل بستیاں تھیں، دن میں معاش، راتوں میں بے خوف سفر اللہ نے ان میں ممکن مقدر کیا تھا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ ایڈونچر کے نام پر اپنے جان مال کو، وقت کو اور وسائل کو ضائع کرنا یہ ناشکری ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ بستیاں ہی بستیاں، امن ہی امن، کوئی چیلنجنگ ہو، کوئی خطروں کا کھلاڑی بنے۔ اسلام میں اس کی مذمت ہے۔ گزشتہ قوموں نے بھی یہ کام کیے اور ہلاک ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بلا شبہ اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ، اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ قل، کہہ دے، پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔
اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ کہہ من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ کہہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دے مجھے وہ لوگ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہہ رہے ہوں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے، یعنی اپنے گناہوں کا ایک دوسرے پر ملبہ ڈالیں گے۔ وہ لوگ جو بڑے بنے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے تھے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہیں گے بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم اموال و اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال اولاد رب کی قربت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے جب اسی کی راہ میں لگا دی جائے۔ کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں دیے گئے کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا جائے؟ بلکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اللہ سے نیو اور اچھی لینی ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور بخاری کے حوالے سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز زمین میں 2 فرشتے اترتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا دے اور زیادہ دے، اللہم آتی منفقا خلفا، اور اسی طرح بد دعا بھی کرتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سبحانکا، تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ دیکھا جائے تو وہ خود جھوٹے ہیں، اپنی ایک بات پر بھی قائم نہیں رہتے، کبھی جھوٹ کہتے ہیں، کبھی فراڈ کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی شاعری کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، خود ہی سے یہ باتیں گھڑتے جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے،
اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ کہہ دے میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، یعنی مل کر یا اکیلے اکیلے کوئی ثبوت تو لاؤ۔ وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے محض تمہیں ڈرانے والا ہی ہے۔ کہہ میں نے تم سے جو بھی اجرت مانگی ہے تو وہ تمہاری ہوئی، میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ بے شک میرا رب دل میں حق ڈالتا ہے، یعنی نیکی کا خیال اللہ ڈالتا ہے اور توفیق بھی وہی دیتا ہے، انسان اپنی کوشش سے اجر پاتا ہے۔ کہہ دے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کرتا ہے۔ کہہ دے اگر میں گمراہ ہوا تو اپنی جان ہی پر گمراہ ہوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے اس سے انکار کر چکے ہیں، اور وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے نشانے پر پھینکتے رہے، یعنی جب کام کرنے کا موقع تھا اس وقت کام کیا نہیں، اب جب وقت نہیں تو کرنا چاہیں کوئی فائدہ نہیں۔ وَحِیلَ بَیْنَہُمْ، اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھنے والا تھا۔ سورت مکمل ہوئی۔ سورۃ فاطر، یہ مکی سورت ہے، اس کی بھی پہلی 2 آیات حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ سورت کا نام فاطر، فطر یفطر فطرن، نئے سرے سے پیدا کرنا، پھاڑنا۔ سورت کی ابتدا اس دعوے کے ساتھ ہوئی کہ تمام خوبیوں اور سب تعریف کا حقدار وہ اللہ ہے جو فاطر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں، اور وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے بھی اور فرشتوں میں یعنی اس سے زیادہ بھی پر والے ہیں، جیسا کہ جبریل کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کہاں ہے وہ جو رشتہ داروں کی بندشوں کو، دشمن کی باندھی ہوئی گرہوں کو بزرگوں سے اور فوت شدگان سے کھلوانے جاتے ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا کہ کھولتا ہے تو اللہ، بند کرتا ہے تو اللہ، کسی کے پاس نہ توڑ ہے نہ جوڑ ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ سب سے زیادہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ وہ اللہ بڑا غفور رحیم کریم ہے، نیکوکار اپنی نیکیوں سے بخشے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہم گناہ گاروں کے کام آئے گی، بڑا دھوکہ ہے۔ اور اللہ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم، یعنی تمہیں تمہارے رب کے کریم ہونے نے دھوکے میں ڈالا۔ کریم کی کرم نوازی سے تو تم نیکوکار ہو جاؤ، یہ کیا کہ اس کی کرم نوازی سے تم اسی سے دور ہو جاؤ۔ ان الشیطان لکم، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں؟ بس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔
واللہ الذی، اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، جیسے اللہ بارش سے پہلے بادل کو بھیجتا ہے ایسے ہی خوشخبری نعمت سے پہلے آثار بھی دکھاتا ہے۔ تو کوئی ہے جو اللہ کے رحمتوں کے آثار تلاش کرے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھے۔ فسقناہ، تو پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ من کان یرید، جو شخص عزت چاہتا ہے، چاہتے ہیں نا عزت، للہ العزت جمیعا، سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی دین کے راستے میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہوگی۔ واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنا دیا، اور کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں تاکہ تم اس کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، یعنی سب کے سب، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہو۔ تو صرف ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ایمان بالغیب، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ لو، اور نہ زندے برابر ہیں اور نہ مردے، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہے۔ تو محض ایک ڈرانے والا ہے، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بلا شبہ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں، اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، یعنی اچھے سچے دل کے۔ بے شک اللہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے۔ بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور وہ جو ہم نے تیری طرف کتاب میں سے وحی کی ہے وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی میانہ روح ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔
اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، اہل جنت نعمتوں پر ایسے شکر کریں گے، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے اس کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا، بس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کسی سے غلطی میں کچھ ہوا اللہ نے اسے سزا دے دی، ایسا نہیں ہے، اللہ عملوں کے پیچھے نیتوں ارادوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ کہہ دے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے، بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، اور یقیناً اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو نہیں تھامے گا، یعنی جب قیامت آئے گی۔ بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعی اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو ضرور بھی ضرور وہ امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس نے ان کو دور بھاگنے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کیا۔ زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری تدبیر کی وجہ سے، اور بری تدبیر اپنے کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی۔ اب یہ پہلے لوگوں سے ہونے والے طریقے کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس تو نہ کبھی اللہ کے طریقوں کو بدل دینے کی کوئی صورت پائے گا، اور نہ کبھی اللہ کے طریقوں کو پھیر دینے کی کوئی صورت پائے گا۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے۔ اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کوئی چیز اسے بے بس کر دے، بے شک وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو اس کی یعنی زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے، یعنی پھر سب کو دکھا دے گا، بتا دے گا۔ سورۃ یاسین مکی سورت ہے۔ اس سورت کے حوالے سے بہت سارے ایسے فضائل مشہور اور منسوب ہیں جو یا تو ضعیف یا پھر اکثر موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے۔ اگرچہ بعض صورتوں کے یا آیات کے کچھ فضائل آئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، معوذات ہیں، تو جن صورتوں یا آیات کے فضائل ثابت ہیں وہ تو یقیناً خاص فضائل ہیں، وگرنہ سارے کا سارا قرآن رب کا کلام فضیلت والا ہے، اور اپنی طرف سے مشہور باتوں کو احادیث سمجھنا یا فضیلت بنانا یہ غلط ہے۔ جیسے سورہ واقعہ کو رزق کی کشائش کے لیے، حالانکہ اس میں آخرت کا پیغام ہے اور دنیا کا رزق بھی اس کو سمجھنے میں ہے، عمل کرنے میں ہے، مگر لوگوں نے صرف پڑھنے کو یا ایصال ثواب اور مردوں کے بخشوانے کے لیے قرآن کو بنا دیا۔ اقبال نے موجودہ مسلمانوں کے قرآن کے ساتھ تعلق کے بارے میں کہا، فارسی شعر ہے، میں اس کا ترجمہ سناتی ہوں، یعنی اس کی آیات کے ساتھ تجھے اس کے سوا کوئی غرض نہیں کہ اس کی سورہ یاسین کے ساتھ تیری موت آسانی سے ہو جائے۔ اب اس حوالے سے جو روایات مشہور ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، تمام اس درجے کی ہیں کہ محدثین نے انہیں باطل، منکر، متروک، موضوع اور انتہائی ضعیف یعنی ناقابل اعتبار کہا ہے۔ ان میں سے ایک ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین،
من قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات۔ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو سورہ یاسین پڑھے اللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت لکھ لیتا ہے۔ محدثین نے لکھا کہ باطل لا اصل لہ، یہ باطل حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور اسی طرح سے موضوع کہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفور اللہ، جو رات کو یاسین پڑھ لے وہ صبح کو بخشا ہوا ہوتا ہے۔ محدثین نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت سنائی جاتی ہے کہ من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ، جو رات کو پڑھے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری، تو یہ تمام وہ ہیں کہ محدثین نے نقل کرنے کے بعد انہیں غیر مستند قرار دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اب بس پڑھیے، سمجھیے اور عمل کیجیے، اسی میں فضیلت ہے۔ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، قرآن زندوں کی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین حروف مقطعات ہے، بعض نام بھی رکھ دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتے ہیں کہ آپ کا نام ہے یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں۔ والقرآن الحکیم، اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، بلا شبہ تو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں سے ہے، سیدھی راہ پر ہے، یہ سب پر غالب نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ بے شک ان کے اکثر پر بات ثابت ہو چکی، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، بس وہ تھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو وہ نہیں دیکھتے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنی جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم پر اڑے ہیں، ان کے سامنے بڑی سے بڑی کھلی سے کھلی دلیل بھی آ جائے وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی، نہ وہ اسے سنتے ہیں، تو یہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے، خواہ تو انہیں ڈرائے یا انہیں نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے، اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی، اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کر، جب اس میں بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یعنی جب سے آئے ہو کام الٹ ہی ہو رہا ہے۔ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور ہی تمہیں سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، یعنی ہم تمہاری خیر خواہی کریں، پھر بھی تم ہمیں نکالو گے یا مارو گے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے سب سے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دعوت تمام نبیوں کی دعوت ہی کی طرح ہے۔ یہ بستی کون سی تھی، رسول کون سے آئے، قوم کون سی تھی، قرآن و حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، بطور مثال ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ واقعہ جاری ہے، انشاءاللہ نیو کلاس میں نئے پارے کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔